نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بیان کردے ہوئے امام بخاری مسلم نے کتاب العلم کے اندر یہ حدیث بیان کی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مجلس صحابہ کے اندر یہ سوال کیتا تعلیم دین واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سمجھان واسطے تے لوگوں کا جائزہ لین واسطے کہ لیول کی ہے نہ لوگوں کی عقل کا سمجھتا سوال کرتے ہیں سنگت تو آپ نے یہ سوال کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کیڑا بندہ جڑا یہ گل دسے کہ مومن کس درخت دی مانے وہ کون سا درخت ہے مومن یا مسلم اس کی مانند ہے سوال سن کے لوگوں کا ذہن جنگل کی طرف گیا ہے فصلات کی طرف گیا ہے فوراً مختلف شکلوں درختوں کے سامنے آئی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل سے گل آ گئی سی کہ فلاں درخت لیکن میں اپنے بزرگاں کا لحاظ کردیا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں حدیث سے یہ بھی سبق ہے کہ بزرگاں دیا مجلساں کے اندر بولی دا نہیں ہوتا بزرگاں دیا مجلساں کے اندر صحابہ کی تربیت ویکھو وہ کہتے ہیں میں کہ بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں کس طرح جرت کر کے کہہ دے کہ فلاں ہیں اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تساں دسو اللہ تعالیٰ رسول ہی بہتر جان دے تساں دسو کہڑا درخت آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت مومن جس درخت کی مانندے وہ کھجور کا درخت کی مطلب ہے بھائی سمجھا کیونکہ کھجور ایسا درخت ہے جتنے درخت ہیں دنیا کے اندر کھجور ایک ایسا درخت ہے جہدے تے خزاں نہیں آؤں گی جہدے پتے نہیں چڑھتے تسی وہ ڈنڈے آپ کٹ دو وہ پتے نہیں چڑھتے اپنے آپ خزاں جہدے پتے نہیں چڑھتے وہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے خزاں کا شکار نہیں گویا مومن ہوئے جن کا ہر رمضان سے ترقی کرے اپنے رب بن جائے اعلیٰ معیار اخلاق جڑا نو پورا کرے اپنے اخلاقی معیار کو پورا کرے مسلسل بڑھتا چلا جائے تاکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کے انہاں بندیاں جو شمار ہو جائے جنہوں لوگ ولی اللہ کہتے ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ ہونا کوئی علامت نہیں ہے کہ یاد رکھیں اولیاء اللہ وہ لوگ نے دو صفتیں بیان کی ہیں قرآن نے اولیاء اللہ کی فرمایا ایک جگہ جوات انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہلی یہ دو صفتیں بیان کی کہ اللہ کے دوستوں نے ولی اللہ وہ لوگ نے جڑے نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم خاندے دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ یہ آدمی خوف زدہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میری معیشت خراب ہو جائے گی میرے پیسے گھٹ جان گے دولت گھٹ جائے گی دن رات اس سے فکر چ لگے ہیں دن رات اس فکر چ لگے ہوئے ہیں اور کدی نہیں اسی سوچی یہ گل کہ نہیں یہ ساری ہمت کا نتیجہ نہیں ہے یہ پیسہ ساری ہمت کا نتیجہ نہیں ہے یہ عمل قرآن مجید تو پوچھو رزق کتوں ہوگا اللہ کے فرماندہ تہاڈا رزق کم فی السماء تہاڈا رزق اسمانہ چ اللہ تعالیٰ اسمانہ تو دینا بندے کو رزق اس واسطے گل فرمائی ہے کہ یہ خوف نہیں ہوتا انہوں کل کی ہو جائے گا وہ اللہ اتنے یقین اور ایمان ہو اور ہم اس گل کا نہ ہے کہ ایک شے آدمی جتوں نکل جائے تو وہ دیتے کھائے وائے کرے جزا فضا کرے کھائے فلاں چیز میری ضائع ہو گئی اللہ کے توکل نہیں ہو فرمایا نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون نے وہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے اللہ دے تے ایمان لے آئے نے اور وہ دیکھو وہ نافرمانی تو بچ کے جنہ زندگی گزار. یہ وہ لوگ انہوں دی زندگی دسے کہ یہ وہ لوگ نے جڑے اللہ دے فرمانبردار نے، اللہ دے حقوق نو بندیاں دے حقوق نو ادا کرنے والے نے. اس لیے یہ گل فرمائی ہے کہ مال جڑا ہے معاملات زندگی یہ تو بچ جاؤ، یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا نہ کھاؤ. اور اگر تسی نہیں بچتے تو پھر یہ گل فرمائی والذین یکنزون الذھب والفضہ، جڑے لوگ سونے تے چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں. قرآن پڑھو، یقین منو، بندہ پیرا ہیٹھوں زمین نکل جاتی ہے. کل قیامت کا دن جدو آیا تو پیش ہوئے تو سوال تو ہو گیا. جواب کیے گا، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جوڑ جوڑ کے دولت رکھی، سونے چاندی دے ڈھیر لگا لے، اللہ دی راہ خرچ نہیں کیتے. لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ خرچ نہیں کیتے. فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی انہوں دردناک عذاب کا مژدہ سنا دے. اور اگلی آیت فرمایا یوم یحمى علیہا، یوم یحمى علیہ، اے مال جی دی خاطر مقدمے لڑے، اے مال جی دی خاطر رشوہ دیتیاں، اے مال جنہ دی خاطر جھوٹ بولے، معاملات لوگوں نے دھوکے دیتے، باطل طریقے نہ مال کھاتا. یہ دی گل ہو رہی رمضان دی فوراً بعد. اللہ تعالیٰ نے عرض کرتا ہے آیت نمبر 188، جتھے رمضان دے حکام ہوئے نے اتنے فوراً بیان کر دیتا ہے اور پھر اگے جا کے نتیجہ بیان کیتا ہے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 34-35. جنہ لوگوں نے مال جمع کر کے رکھیا، اللہ کی راہ خرچ نہیں کیتا، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی انہوں دردناک عذاب کا مژدہ سنا دے. اور وہ عذاب کی شکل یہ دسی، ذرا تصویر بناؤ نا اپنے ذہن سے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا کنتم تکنزون. اس مال نو جہنم دی اگ دے اندر گرم کر کے انہاں دیاں پیشانیاں دے اتنے ٹھپے لائے جان گے، انہاں دیاں کرپٹاں دے اتنے داغ لائے جان گے، ڈمیا جائے گا انہاں نوں، ان دیاں پشتاں نوں ڈمیا جائے گا. اور نال یہ گل کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے او مال جڑا تسی اکٹھا کر کے پیچھے چھڈ کے آئے سو، اللہ دی راہ خرچ نہیں کیتا، وہ دی مخلوق اتنے خرچ نہیں کیتا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنے جمع کیتے ہوئے مال کا مزہ. قرآن مجید سچی کتاب ہے، ذرا غور کر کے سوچو، سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ الفاظ جڑے نے یہ کی کہہ رہے ہیں، سانو کی سبق دے رہے ہیں. دوسری جگہ فرمایا سورہ حمزہ کے اندر الذی جمع مالہ وعددہ، اے وہ بندہ جڑا جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، گڑ کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، کی سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رہے گا. سب دنیا جانتی ہے کہ مال ہمیشہ نہیں رہے، آخر انسان چھڈ کے جاتا ہے مال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل فرمائی کہ بندہ مرتا ہے تین چیزیں جاندی وہ مال بھی جاتا ہے، وہ رشتہ دار بھی جاتے ہیں، وہ دو واپس آ جاندیاں نے تو تیسری عمل نہ رہ جاتا. جو ایمان اور عمل ہے وہ نہ رہ جاتا ہے اور اس نے بنیاد ہی وہ آخرت کا فیصلہ. روزہ سانو یہ سبق دیتا ہے، یہ نتیجہ پیدا کر دیتا کہ اگر معاملات زندگی ٹھیک نہیں ہوئے تو روزے ٹھیک نہیں رکھے گا. معاملات زندگی میں ٹھیک کرو، پھر جا کے یہ رزلٹ سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سانو